کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ہر شخص جو تم سے مدد مانگتا ہے اسے ہاں کہنا ہی اسلام کی تعلیم ہے؟ سوچو، علی کا دوست اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے ایک کام میں تمہاری مدد چاہیے۔ علی ہاں کہنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مدد کسی اور پر ظلم کرنے میں استعمال ہو گئی۔ علی کا جواب بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کام میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف علی کی اپنی سوچ نہیں، اللہ قرآن میں سورہ المائدہ میں فرماتا ہے نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی اگر تمہاری مدد کسی گناہ یا زیادتی کو انجام دینے میں استعمال ہو رہی ہے، اس کام میں مدد نہیں کرنی، چاہے سامنے والا تمہارا دوست ہو یا رشتہ دار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں اس بات کو ایک اور پاورفل طریقے سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا ظالم کی مدد کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے ظلم سے روک کر۔ مطلب اگر تمہارا دوست کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کو سپورٹ کرنا اس کی مدد نہیں، اسے ظلم سے روکنا اس کی اصل مدد ہے۔ اور صحیح البخاری کے مطابق اگر کوئی مظلوم تمہارے سامنے ہے تو اس کی مدد کرنا بھی دین کا حکم ہے، لیکن بات صرف ذہنی یا جسمانی مدد کی نہیں، مالی مدد کی بھی ہے۔ مالی مدد میں بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے جو بلا وجہ بار بار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اس عادت کا انجام کیا ہوگا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وارننگ ہمیں بتاتی ہے کہ بنا ضرورت مانگنا ایک برائی ہے اور ایسی عادت کو انکریج کرنا صحیح نہیں۔ ایک اور سچویشن دیکھو، ایک شخص تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ پیسے کسی حرام کام میں استعمال کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا تم صرف اس لیے پیسے دے دو گے کیونکہ اس نے تم سے مدد مانگی ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر تمہاری مالی مدد سیدھا کسی گناہ کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ نیکی نہیں گناہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی۔ ایک شخص تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ واقعی مالدار ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں تو اسے زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقہ کا مقصد ان لوگوں تک مال پہنچانا ہے جو واقعی اس کے مستحق ہیں۔ اور یہاں ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ایک شخص تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، میری مدد کرو۔ تم اس کی بات سن کر پیسے نکالنے ہی والے ہوتے ہو، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ صحت مند ہے اور اپنی ضرورت کے لیے کمانے کی ایبلٹی رکھتا ہے، تو کیا ہر بار اسے زکوٰۃ دینا ہی صحیح طریقہ ہے؟ اس بات کا جواب ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے صدقہ میں سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا جو شخص صحت مند ہے اور کما کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے وہ صرف مانگنے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق نہیں بن جاتا۔ تو اسلام کا رول سمپل ہے، نیکی میں مدد کرو، گناہ میں مدد مت کرو، ظلم کو سپورٹ مت کرو، اور مظلوم کو اکیلا مت چھوڑو جب تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ تمہاری کائنڈنس کم نہیں ہونی چاہیے، بس اس کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔